وہ ہم سفر تھا مگر اسکلم سیما شاہد قسط نمبر 19۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غرایا۔ بریڈلی اس کی آواز سن کر چونک کر رہ گیا تو دوسری طرف تیزی سے بھاگتی سویرا اس کی آواز سن کر بوکھلا گئی اور رکتے رکتے سامنے لگے سنگ مرمر کے مجسمے سے اس کا پیر زور سے ٹکرایا۔ وہ زور سے گھاس پر گری۔ اف اللہ! وہ پیر پکڑ کر کرہا کر رہ گئی۔ سویرا ہنی، آیو اوکے؟ بریڈلی تیزی سے سویرا کے پاس آ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے شہریار کو آگ لگا گیا۔ دور رہو اس سے۔ شہریار کف اڑاتا ہوا آگے بڑھا اور بریڈلی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیوں دور رہوں؟ میری دوست ہے وہ، اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بریڈلی نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شہریار نے ایک زوردار پنچ بریڈلی کے منہ پر مارا۔ سویرا کے حلق سے چیخ نکل گئی، جبکہ بریڈلی بڑی ڈھٹائی سے پنچ کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ سویرا کی چیخ سن کر سیخوں کو بھوننے میں لگی اینا تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور شہریار کو بریڈلی کی طرف بڑھتا دیکھ کر تیزی سے ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ سر یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ شہریار سے بولی۔ بوائے فرینڈ ہے تو بھی اسے بولو کہ اپنی لمٹ میں رہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور زمین پر بیٹھی سویرا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ وہ اپنی ہوڈی اتار کر اس پر پھینکتا ہوا غصے سے اردو میں بولا۔ اٹھو یہاں سے اور اندر جاؤ، میں آئندہ تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ وہ سر جھکائے اس کی ہوڈی کو خود پر لیتی ہوئی سویرا کو دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ سویرا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کرہا کر رہ گئے۔ اس کے پیر پر ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی تھی۔ بریڈلی میری ہیلپ کرو، سویرا کو اندر لے کر چلتے ہیں، اینا نے سویرا کی سمت بڑھتے ہوئے کہا۔ کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، شہریار نے دونوں کو ٹوکا اور پھر ایک جھٹکے سے سویرا کو بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ چلو، وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے اندر بڑھا۔ اینا اس کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ بریڈلی نے اسے روک لیا۔ سویٹ ہارٹ، ابھی اندر مت جاؤ، کچھ دیر کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ شہریار اس کا سارا وزن اپنے بازوؤں پر سہارتے ہوئے اسے اندر لے کر آیا۔ کون سے روم میں ٹھہری ہو تم؟ اس نے سیڑھی کے پاس رک کر سوال کیا۔ وہ سویرا ہچکچائی۔ وہ کیا؟ سنو لڑکی، مجھ سے سیدھی بات کیا کرو۔ وہ اوپر سارے روم لاک ہیں، اس لیے میں، اینا اور بریڈلی لیونگ روم شیئر کریں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ او گاڈ، یعنی اگر میں نہیں آتا تو تم ایک نامحرم کے ساتھ روم شیئر کرتی؟ وہ غرایا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے لیے مخصوص کمرے میں لا کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ تم ایک نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہو، وہ اسے کہتا ہوا اندر کیبنٹ کی طرف بڑھا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آیا، جو لنگڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے بولا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بضد تھی۔ شہریار نے بغور اس کو دیکھا، بنا دوپٹہ کے، بنا سر ڈھکے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ریشمی سلکی بال پونی سے پوری طرح سے کھل کر اس کی کمر کو ڈھکے ہوئے تھے۔ اس نے میکینکی انداز میں سویرا کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم نے کس کی اجازت سے بال کٹوائے؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بال تو نہیں کٹوائے، وہ بوکھلائی۔ پہلے تمہارے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے اور اب صرف کمر تک آ رہی ہیں۔ وہ بولنے کے بعد خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے بھلا سویرا کے بال کب نوٹ کیے کہ ذرا سی تبدیلی بھی بھانپ کیا تھا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی خود پر جمی نظروں کے ارتکاز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سنو لڑکی، وہ اس کے قریب ہوا، تمہارا ہر راستہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے، اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ اس نے سویرا کو جکڑ کر اپنے بازوؤں میں سنبھالا اور اسے بیڈ پر تقریباً پٹکنے والے انداز میں لٹایا۔ اب اگر تم ادھر سے ہلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ غرایا۔ سویرا اس کا غصہ دیکھ کر چپ چاپ ہو گئی۔ اب شہریار نے اس کا پیر تھام کر جوتا اتارا۔ اس کا پیر سوج رہا تھا۔ اس نے تعصب سے اس کے سوجے ہوئے پیر کو دیکھا اور فرسٹ ایڈ باکس میں سے پین کے کریم اور درد کی گولی نکالی۔ تم کب میچور ہوگی؟ دیکھو، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں، ہمارے گھر کی لڑکیوں کو 7 پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ میں سب سے لڑ کر تمہیں پڑھا رہا ہوں کہ تم اپنی لائف بناؤ، خاندان کی آنے والی لڑکیوں کے لیے مثال بنو، لیکن مجھے یہ دوستی وغیرہ پسند نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے مرہم اس کے پیر پر لگا کر سیدھا ہوا اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی، جسے سویرا نے چپ چاپ تھام لیا۔ اس نے خاموشی سے دوا کھاتی سویرا کو بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ خوبصورت بال ترتیب سے کٹے ایک آبشار کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اپنی یہ خوبصورتی کو صرف مجھ تک محدود رکھو۔
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے گلے میں پڑا اسٹرالر اتار کر اسے لٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا، وہ اینا کی کلاس لینے کا موڈ بنا چکا تھا۔ باہر باغیچے میں اینا اور بریڈلی میز سجائے باتوں میں مصروف تھے۔ جب شہریار ان کی طرف آیا، سر آئیے، آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، ڈنر شروع کریں۔ اینا خوش دلی سے مسکرائی۔ سویرا سس کدھر ہے؟ بریڈلی نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہے، شہریار کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روکھے لہجے میں بولا۔ سر، اینا جو اس کا موڈ بھانپ چکی تھی، اس سے پہلے وہ اس کی کلاس لیتا وہ اسے مخاطب کر گئی۔ سر، آپ کی منگنی کی خوشی میں ہم میں سے کسی نے بھی لنچ تک نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی تقریب میں میں اور مس سویرا سب سے اچھے لگے، اس لیے ہم دونوں پالر چلی گئی تھی۔ وہ فرفر رپورٹ دے رہی تھی۔ مس اینا، یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اس نے اینا کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سر، بل تو آپ کے کارڈ سے پے کیا تھا نا، تو اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ویسے آپ نے نوٹ کیا، مس سویرا از لوکنگ ویری گورجیس آفٹر دیٹ۔ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا۔ مسٹر شہریار، آپ یہ فوڈ اوپر لے جائیں، سویرا صبح سے بھوکی ہے، اسے بھی کھلائیں اور خود بھی ٹرائی کریں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں۔ ویسے تکلف مت کریں، سب آپ کا ہی مال ہے۔ بریڈلی مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اس کی سمت پڑھاتے ہوئے بولا۔ شہریار نے خاموشی سے پلیٹ تھامی اور کھڑا ہوا۔ ویسے برو، آپ کا ہاتھ بہت سخت ہے، بریڈلی نے شرارت سے کہا۔ کیوں، دوبارہ کھانے کا موڈ بن رہا ہے کیا؟ شہریار نے گھورا۔ بریڈلی نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شہریار ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ہے اینا، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سیل فون پر نمبر لگاتی اینا سے مخاطب ہوا۔ اینا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو میڈم عروہ، کیسی ہیں آپ؟ اینا، تم اس وقت؟ کیا مصیبت ہے؟ میں کلب میں ہوں، کیوں ڈسٹرب کر دیا؟ عروہ ڈانس فلور سے اتر کر نیچے آئی۔ میڈم، مجھے آپ سے گیسٹ لسٹ چاہیے تھی، تو کیا تم صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں کیا گیسٹ لسٹ گلے میں لٹکا کر گھومتی ہوں؟ عروہ تپی۔ میڈم، سر شہریار خود گیسٹ لسٹ لکھوا رہے تھے، پھر مس سویرا کو چوٹ لگ گئی تو وہ انہیں اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ اب آپ خود دیکھیں، اتنی رات ہو گئی ہے، میں کب تک ان کے روم سے آنے کا ویٹ کروں؟ اس لیے سوچا آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اینا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ شیری کدھر ہے؟ عروہ کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ میم، وہ ادھر فارم ہاؤس میں اپنے بیڈ روم میں ہے، مس سویرا کے ساتھ۔ لائن کٹ چکی تھی۔ اینا نے فون بند کر کے بریڈلی کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب وہ چڑیل شہریار کو فون کر کے ڈسٹرب کرے گی۔ بریڈلی ابھی بول ہی رہا تھا کہ گھاس پر سے کسی فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گرا ہوا فون اٹھایا جس پر عروہ کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ سر، جب چیئر پر بیٹھے تھے یہ فون ان کی پاکٹ سے گر گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا عروہ میڈم پر تھوڑا نمک ہی چھڑک لوں۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی۔ سویٹ ہارٹ، تم نے تھوڑا نمک نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی مرچیں لگا دی ہیں۔ بریڈلی اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اب صبح مزہ آئے گا، دیکھنا یہ صبح ہوتے ہی پہنچ جائے گی۔ اینا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ شہریار سیڑھی کے پاس پڑا، سویرا کا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ہوئے اوپر روم میں آیا۔ دروازہ لاک کر کے بیگ ایک کونے پر ڈالتے ہوئے وہ بیڈ کی سمت آیا تو سویرا سو چکی تھی۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور لائٹ آف کر کے 0 بلب جلا کر خود بھی صوفے پر سونے لیٹ گیا۔ اس کا 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا وجود کسی بھی طرح صوفے پر فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر بار بار سویرا کا بریڈلی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسا ہوا چہرہ اس کی نگاہوں میں آ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اٹھا اور بیڈ پر جا کر تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ برابر میں لیٹا نازک وجود اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اس نے سویرا کی جانب کروٹ لی۔ پنک کرتی میں بنا دوپٹے کے اس کا خوبصورت و دلکش وجود بے حد نمایاں تھا۔ گلابی رنگت پر گھنی سیاہ پلکوں سے سجا خوبصورت چہرہ، اس کے کالے سیاہ گھنے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مدھم سانسوں کا زیر و بم اور جوانی کی سرحدوں کو چھوتا نازک سراپا شہریار کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ ایک دلکش دوشیزہ کے روپ میں اس کے سامنے تھی، اس کی ملکیت تھی، وہ اس پر سارے حق رکھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی آغوش میں لیا۔ سویرا نیند میں گم تھی۔ جب اسے اپنے وجود پر کسی کی نرم گرفت اور گرم سانسوں کا احساس ہوا وہ کسمسائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوش میں آ کر چیخ مارتی، شہریار نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ شش، میں ہوں، وہ اس کے کانوں میں بولا۔ وہ تیزی سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اسے دور ہونے لگی تھی کہ وہ بڑے آرام سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام کر گیا۔
پلیز ہاتھ چھوڑیں، وہ منمنائی۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں۔ کوئی پرابلم؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، میں عروہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نہیں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اب بس نو مور آرگیومنٹ۔ عروہ جی خفا ہوں گی، 2 روز بعد آپ کی ان کے ساتھ منگنی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ مجھے الزام دیں گی، سویرا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عروہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اور ویسے بھی جب یہ طے ہے کہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، دیٹس فائنل۔ وہ سختی سے بولا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں چاہتی۔ آپ وہ سسک اٹھی۔ سنو لڑکی، مجھے اس حد تک تم خود لائی ہو، ویسے بھی میں اپنی بے جان چیزوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور تم تو میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو۔ میں تم پر، تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر مکمل ملکیت کا حق رکھتا ہوں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ میں ایسا نہیں، مگر میں ایسا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سنو لڑکی، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، اب بس۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے دوبارہ اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ عروہ پوری رات شہریار کا فون ملاتی رہی تھی۔ اس کا ایک ایک پل جیسے انگاروں پر کٹ رہا تھا۔ اگر رات میں فارم ہاؤس کو جانے والا راستہ بند نہیں ہوتا تو وہ رات ہی ادھر جا چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی وہ تیزی سے لباس تبدیل کر کے فارم ہاؤس روانہ ہو چکی تھی۔ سویرا اور شہریار ایک ساتھ، یہ سوچ اس کا فشار خون بلند کر رہی تھی۔ وہ بدلہ، انتقام اور سویرا کو اذیت دینے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ شیری، اگر تم نے مجھے چیٹ کیا تو میں تمہاری اس سو کالڈ بیوی کا وہ حشر کروں گی کہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گاڑی دوڑا رہی تھی۔ نہ جانے کب اپنی سسکیاں دباتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن فجر کے وقت معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی شہریار کے حصار میں قید تھی۔ وہ پرسکون گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ نہا دھو کر وضو کرنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں آئی۔ بڑی مشکل سے کمرے میں جائے نماز برآمد کر کے وہ نماز کی نیت باندھ چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا دماغ خالی تھا، لب ساکت تھے۔ اب شاید کوئی دعا اثر کرنے والی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائے، بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے زندگی کے ایسے رخ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار اس کے سر کا سائیں تھا، لیکن وہ کئی بار اس کی ذات کی نفی بے بانگے دہل کر چکا تھا، اور رات بھی اس نے اپنے رویے سے اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے بس ایک ملکیت ہے۔ یہ دل کا سودا کم از کم اس کی نظر میں ہرگز نہیں تھا۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ شہریار نے نیند میں سویرا کو اپنی آغوش میں لینا چاہا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ رات کی بے اختیاری کے کئی مناظر اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ یہ کوئی لمحاتی فیصلہ نہیں تھا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر سویرا کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ تکیے سے ٹیک لگا کر اٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے جائے نماز پر دونوں ہاتھ اٹھائے ساکت بیٹھی سویرا پر پڑی۔ وہ آرام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سویرا کی شدت گریہ سے سرخ آنکھیں اور ان آنکھوں سے روانی سے بہتے ہوئے آنسو، کچھ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ سویرا جائے نماز سمیٹ کر اٹھی ہی تھی کہ شہریار نے اسے آواز دی۔ سنو لڑکی، ادھر آؤ۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کیا کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ادھر آؤ، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ سویرا نہ چاہتے ہوئے بھی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بستر سے اترا اور اس کے نزدیک پہنچ کر نماز کے سٹائل میں بندہ دوپٹہ کھول دیا، جس سے اس کے گیلے خوشبودار بال ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں پر پھسل گئے۔ یہ رونا دھونا، یہ بلا وجہ کی افسردگی، یہ کیا ہے؟ وہ اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ لرز کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے، بس تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ ضروری کوئی کام، کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ اب تمہارا پیر کیسا ہے؟ اس نے کسی بے جان گڑیا کی طرح ساکت کھڑی سویرا سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ ناگواری دباتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اوکے، تو جاؤ نیچے دائیں ہاتھ پر،
کچن ہے, میرے لیے ایک اسٹرانگ سی کافی تیار کرو, میں فریش ہو کر آتا ہوں. وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا. سویرا اس ایک لمحے کے حصار میں قید ہو گئی تھی. شہریار نے جو اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا تھا, اس لمس میں اسے عزت کا احساس ہوا تھا, ایک مان, ایک عقیدت کا احساس ہوا تھا. ایسے تو سالوں سے کسی نے اسے پیار نہیں کیا تھا. جب بابا زندہ تھے تب وہ روز اس کی پیشانی چوم کر دعا دیا کرتے تھے. اف, وہ جھرجھری لے کر اس لمحے کی قید سے آزاد ہوئی اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی نیچے کچن کی تلاش میں چلی گئی. 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی. بڑا سا آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھی. بڑے سے لاؤنج میں صوفے پر اینا سو رہی تھی اور نیچے کشن رکھ کر کوئی لڑکا سویا ہوا تھا. وہ نخوت سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھی. ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی. وہ اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف بڑھی. سامنے ہی نہائی دھوئی گیلے بال پشت پر ڈالے سویرا بڑے انہماک سے کافی بنا رہی تھی. وہ دبے قدموں چلتی ہوئی سویرا کے پاس آئی اور اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا. ہائے اللہ! سویرا کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی. شہریار کے واش روم میں جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی. سامنے ہی دائیں جانب کافی کشادہ اٹیلین طرز کا کچن بنا ہوا تھا. وہ اندر داخل ہوئی. پورا کچن صاف ستھرا تھا. بڑے سے سلیب پر کافی میکر, ٹوسٹر اور ہر طرح کی جدید مشینری موجود تھی. اس نے 1-2 درازے کھول کر کافی کا سامان برآمد کیا اور پانی ابلنے کے لیے رکھ کر مگ میں کافی پھینٹنے لگی. رات شہریار کے رویے نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا, لیکن ابھی وہ اس لمحے کے حصار میں قید تھی جب شہریار نے پیار سے, عزت سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تھا. اس نے مگ رکھ کر دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا. جو بھی تھا, شہریار میں تھوڑی انسانیت باقی تھی. وہ تو ویسے بھی زبردستی اس کے گلے پڑی تھی اور پھر مفت میں گلے پڑی. انچاہی ذمہ داری کو کون نبھاتا ہے؟ دل میں شہریار سے شدید ڈر اور خوف رکھنے کے باوجود وہ اس کی مشکور تھی کہ وہ اسے اس زندان سے باہر نکال لایا تھا. پڑھنے کا, کیریئر بنانے کا موقع دے رہا تھا, مگر بہت سے سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے. وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جو بچپن سے اپنے ساتھ شہریار کا نام سنتے ہوئے جوان ہوئی تھی, اور اب اس سب کے بعد کیا واقعی شہریار دوسری شادی کریں گے؟ یہ سوچ اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھی. ابھی وہ کافی مگ میں ڈال ہی رہی تھی جب کسی نے بے دردی سے اس کے بال پکڑے. ڈر اور تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی. سویرا کی چیخ سنتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے عروا نے اس کے بال اپنی مٹھی سے بڑی بے رحمی سے نوچنے کے بعد آزاد کر دیے تھے. شہریار فریش ہو کر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا. اب وہ اپنا سیل فون پورے کمرے میں تلاش کر رہا تھا. فون کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد وہ بیڈ روم سے باہر نکلا. اس کا رخ کچن کی طرف تھا. وہ نپے تلے قدم اٹھاتا کچن کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آتی عروا کی آواز سن کر چونک گیا. اس کے ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو چکے تھے. مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا. تمہاری نظر ہمیشہ ہی سے شہری پر تھی. بولو, جواب دو, کس کی اجازت سے تم ادھر آئی؟ کس کی اجازت سے تم شہری کے کمرے میں رکی؟ وہ غرائی. وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ عروا نے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑا. میرا شہری تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا. یو بلڈی بچ, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اور شہری کے بیچ میں آنے کی؟ وہ اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار یکدم سے کہتا ہوا عروا کے سامنے آیا اور اس کی گرفت سے سویرا کا چہرہ چھڑوایا. یہ تو تم بتاؤ گے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تم نے مجھے چیٹ کیا ہے شہری, میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. وہ شہریار کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی. وہ نرمی سے عروا کے ہاتھ کو تھام کر گردن موڑتے ہوئے فک کھڑی سویرا کی طرف متوجہ ہوا. تم ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے. وہ سویرا کی نم آنکھوں کو گھورتے ہوئے بولا. سویرا تیزی سے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی. ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ عروا نے زخمی لہجے میں شہریار سے سوال کیا جو سویرا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تم ادھر کیوں آئی ہو؟ اور تمہیں جو بھی بات کرنی تھی مجھ سے کرتی. وہ خشک لہجے میں بولا. اوکے, تو تم بتاؤ وہ لڑکی رات بھر تمہارے روم میں کیوں تھی؟ عروا چیخی. وہ بیوی ہے میری, اور ظاہر ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے. وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا
کچن کاؤنٹر پر رکھی کافی مگ میں انڈیل کر باہر کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عروہ نے پیچھے سے آواز دی۔ آفس۔ بغیر پلٹے وہ جواب دیتا ہوا آگے بڑھا۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں۔ وہ تلخ ہوا۔ جو دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے اس کے بعد تم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ بولو۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو، راستے میں بات کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ عروہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر شہریار نے عروہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی مین سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور گاڑی کے اندر 2 نفوس کی موجودگی کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آفس کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے شہریار باہر نکلا اور نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے عمارت کی جانب بڑھا۔ عروہ بھی کلستے ہوئے زور سے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے دانت پیستے ہوئے چل پڑی۔ گیٹ پر موجود دربان نے شہریار کو دیکھتے ہی تکریم کے ساتھ دروازہ وا کیا۔ وہ بڑے گریس کے ساتھ سب سٹاف کے سلام پر سر ہلاتے ہوئے اپنے روم میں پہنچ چکا تھا۔ رابرٹ، 2 کافی لے کر آؤ، اس نے انٹرکام اٹھا کر اینا کے اسسٹنٹ کو حکم دیا۔ ہیو اے سیٹ عروہ۔ وہ سنجیدگی سے عروہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحوں میں دروازہ نوک کر کے رابرٹ کافی لے کر داخل ہوا اور شہریار کے حکم پر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم فارم ہاؤس میں اس چڑیل سویرا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ عروہ دروازہ بند ہوتے ہی پھٹ پڑی۔ لسن کیئرفلی مس عروہ، وہ لڑکی میری وائف ہے اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ سب کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں نے؟ او کم آن، سیدھا سیدھا کہو نا، اس کم عمری پر، اس کے حسن پر مر مٹے ہو۔ اتنے سالوں سے میرے ساتھ تھے، اس وقت تو تمہیں اپنی بیوی یاد نہیں آئی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ عروہ، انف، وہ دھاڑا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، تم خود میری طرف بڑھی تھی، اور جب میں نے تمہیں شادی کی آفر کی تھی تو اس وقت تم نے انکار کر دیا تھا۔ تم میرے اسٹیبلش ہونے کا ویٹ کرنا چاہتی تھی، تمہیں مجھے خالی ایک ماڈل کی حیثیت سے تسلیم کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن میرے اور تمہارے بیچ میں اس لڑکی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ مرد مرد ہوتا ہے اور تم لڑکیاں اپنی بے باک اداؤں سے اسے خود اکساتی ہو۔ میں جیسا بھی ہوں مگر گناہ اور ثواب کے فرق کو سمجھتا ہوں۔ میں نے کئی بار تمہیں شادی سے پہلے بے تکلف ہونے پر منع کیا، مگر کل شام تم میرے جذبات کو بھڑکا گئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے نفس پر قابو پایا اور تمہیں گھر سے جانے کو کہا۔ شیری، ہماری شادی ہونے والی ہے، تم نے خود کو کیوں روکا؟ جب مجھے کوئی ایشو نہیں تھا تو تم نے مجھے دور کیوں کیا؟ وہ بے باکی سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ میں ایک مسلمان مرد ہوں، گناہ ہی ہوتا ہے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ عزت صرف عورت کی میراث نہیں بلکہ مرد کی بھی ہوتی ہے۔ تم نے میرے اندر طلب جگائی اور میں نے وہ طلب اپنے حلال رشتے سے بجھا لی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شیری، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تم اس لڑکی کو واپس پاکستان بھجوا دو یا کچھ بھی، بس اسے ہمارے درمیان سے نکال باہر کرو۔ وہ روحانسی ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ تم درمیان میں آئی ہو۔ وہ تو اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میری زندگی میں آ چکی تھی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر بار بار اس کو جوان کہنا، اس کے حسن کی تعریف کرنا، یہ سب کر کے تم نے خود میری توجہ اس کی طرف مبذول کروائی۔ اور اب سمپل سی بات ہے، وہ میری پہلی بیوی ہے، خاندانی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ عروہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتی ہو، کسی بھی اچھے آدمی کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہو۔ شیری، کل ہماری منگنی اناؤنس ہو چکی ہے اور تم اب مجھ سے بریک اپ کر رہے ہو۔ میرے پیرنٹس، رشتہ دار، سب، او گاڈ، میرے ڈیڈ کو تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ نہیں مسٹر شیری، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے مجھے زبان دی تھی، اگر مرد ہو تو اپنی زبان نبھاؤ۔ عروہ نے اس پر پریشر ڈالا۔ اوکے، اگر تمہیں میری دوسری وائف بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور تم سویرا کو میری پہلی وائف کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرد انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بد دقت مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اپنے آفس ڈرائیور سے کہو مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، کل شام میں ملتے ہیں اپنی انگیجمنٹ پارٹی میں۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کی انگلیاں چلتے ہوئے ڈاکٹر اینڈریو کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔
اینا کی آنکھ لاؤنج میں شیشے کی دیوار سے آتی سورج کی تیز کرنوں سے کھلی جو اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی، نیچے ہی کشن کو منہ پر رکھے۔ بریڈلی گہری نیند میں مگن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بریڈلی کو دیکھنے لگی، تبھی اسے باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر شیشے کی وال کے پاس آئی۔ سامنے ہی باس اور مس عروہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ دونوں کے چہروں پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر شہریار کے کمرے میں آئی۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور سویرا چپ چاپ کسی پتھر کی مورت کی طرح کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بے رحمی سے اس کا چہرہ دبوچا ہو۔ سویرا، سویٹ ہارٹ، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کا سرد ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ سویرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جو اس وقت شہریار کی بیگانگی سے اسے کچن سے نکالنے والے رویے اور عروہ کو نرمی سے ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے دیکھ کر شاک تھی۔ اینا کو دیکھ کر بکھر گئی۔ اینا تعصب سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے آنسو پہنچ رہی تھی۔ اس کا اپنا دل اس معصوم کے نقصان پر رو رہا تھا۔ سویرا، بس کرو، اب تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی، اور اٹھو یہاں سے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس ظالم انسان کے کمرے میں نہیں رہو گی اور نہ ہی اسے اپنے پاس آنے دو گی۔ اینا نے اسے کھڑا کیا۔ سارے ملازمین آ چکے تھے، ایونٹ آرگنائزر بھی آ چکے تھے۔ اینا، بریڈلی اور سویرا تینوں خاموشی سے سب کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ دن ڈھلنے لگا تھا۔ بریڈلی نے زبردستی اینا اور سویرا کو کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ اینا ہاؤس کیپر سے سارے کمرے بھی کھلوا چکی تھی۔ وہ تینوں دن بھر کے تھکے ہارے اب سونا چاہتے تھے۔ سویرا، تم اس سب سے کونے والے روم میں رہو گی، میں نے تمہارا سامان ادھر شفٹ کروا دیا ہے۔ اینا نے اسے روم دکھایا۔ سویرا، بریڈلی چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سسٹر، تم یہ وقت حوصلے سے گزار لو، 3 دن بعد یونیورسٹی کھلنے ہی والی ہے، میں تمہارا انتظام کیمپس میں کرواتا ہوں۔ تمہیں اس سنگدل انسان کے گھر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تمام کام اور میٹنگ سے نپٹا کر اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا تو سوئی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ وہ کمر سیدھی کر کے اٹھا اور آفس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ جیولری شاپ کی طرف تھا۔ وہ سویرا کے لیے انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا اور عروہ میں کوئی فرق رکھا جائے۔ ایک مشہور شاپ پر رک کر وہ سویرا کے لیے ڈائمنڈ رنگ پسند کر رہا تھا جب اس کی نظر ڈسپلے پر موجود ایک خوبصورت سی چین پر پڑی۔ سویرا کی نازک سی گردن اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے چین اور رنگ نکلوا چکا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد اب اس کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ رات گئے جب وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچا تو باہر کا بڑا باغیچہ سجا ہوا تھا۔ ہر طرف ریشمی پردے، فینسی لائٹس اور خوبصورت لیلی کے پھول سج چکے تھے۔ وہ تمام ڈیکوریشن پر نظر ڈالتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چاروں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید سب تھک ہار کر سونے چلے گئے تھے۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ لائٹ آن کی۔ سویرا کمرے میں نہیں تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلا۔ لاؤنج، کچن، گیسٹ روم، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں وہ احمق لڑکی نہ جانے کہاں تھی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور سویرا کا نمبر ڈائل کر کے اوپری منزل کے کمرے چیک کرنے لگا۔ تبھی راہداری کے سب سے آخری سرے والے کمرے سے اسے فون کی بیل بجتی سنائی دی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے غصے سے لب بھینچے، سنجیدہ اور تیکھے نقوش کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں وہ ہستی ہوں جو محسوس کرتی ہے تیری کمی سائیاں، میں وہ ہستی ہوں جو رل جاتی ہے تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو بکھر جاتی ہے تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو بکھر جاتی ہے تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو روندی جاتی ہوں تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو توڑی جاتی ہے تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو توڑی جاتی ہے تیری کمی کے باعث، میں وہ ہستی ہوں جو ہے لاوارث تیری کمی کے باعث، میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے بابا، میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے بابا۔ وہ اکیلی اس کمرے میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ اینا اور بریڈلی دونوں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے، اس کا دل بہلاتے رہے۔ اب وہ دونوں بھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ بس ایک اور رات، پھر کل آپ کی زندگی میں عروہ آ جائے گی اور میں نکل جاؤں گی۔ میں اب کسی کو اپنے اوپر ترس کھانے نہیں دوں گی، چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑبڑائی۔ کتنی لمبی، کتنی سیاہ رات ہے میری قسمت کی طرح۔ سچ ہی کہتے ہیں سب، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو وہ ایسے ہی روندے جاتے ہیں۔ اس نے سسکی بھری، جو بھی تھا شہریار نے اسے برت لیا تھا۔
اب وہ کرے تو کیا کرے، سسکیاں لیتے لیتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ شہریار اپنا فون بند کر کے تیزی سے لب بھینچے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی سائڈ پر نصب سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر سویرا محو خواب تھی۔ اس کا سیل فون بیڈ کی سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ سویرا کو جگانے کا تھا، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ سرخ و سفید نازک سے چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ چہرے پر ایک تکلیف دہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر دھیرے سے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر سب انگلیوں کے نشانات پر پھیری۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح جب وہ تیار ہو کر کچن میں آیا تھا تو عروہ نے سویرا کے چہرے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنی بے رحمی سے سویرا کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ تو اس وقت عروہ کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا تاکہ عروہ اپنی زبان سے سویرا کو مزید ہرٹ نہ کرے۔ ویسے بھی وہ عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتا دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ عروہ کو آفس لے گیا تھا تاکہ کھل کر بات کر سکے۔ لیکن عروہ تو جونک کی طرح اسے چمٹ گئی تھی، حتیٰ کہ دوسری بیوی تک بننے کو تیار تھی۔ سویرا نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی مردانہ لمس کا احساس ہوا۔ کوئی اس کے چہرے کو بڑے پیار سے سہلا رہا تھا، جیسے بابا بچپن میں اسے اسکول کے لیے جگاتے وقت کرتے تھے۔ وہ بابا کی یاد آتے ہی نیند میں مسکرائی اور اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ آپ؟ وہ خود پر شہریار کو جھکے دیکھ کر تیزی سے پیچھے سرک گئی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ بوکھلائی۔ دور جانے کا دعویٰ کرنا الگ بات، لیکن شہریار کو سامنے دیکھ کر وہ ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ تمہیں سارے فارم ہاؤس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا میں، اور تم ادھر آرام سے سو رہی ہو۔ زندگی اجیرن کر دی ہے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ وہ اس پر غصہ ہونے لگا۔ میرا کوئی کمرہ نہیں ہے، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ سویرا نے بڑی ہمت سے بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ہو گیا تمہارا؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے ہاتھ سے پکڑے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لایا۔ جہاں میں رہوں گا وہی تمہارا کمرہ ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے بولا۔ سویرا اپنی کلائی مسلتے ہوئے دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا ہوا شہریار غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ غرایا۔ یہ کیا بکریوں کی طرح منمنا رہی ہو؟ سیدھی طرح سے اپنی جگہ پر جاؤ۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری جگہ ادھر نہیں ہے، میں یہاں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے کہیں دور جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر کے بولی۔ کہاں جاؤ گی؟ شہریار کے ماتھے پر رگیں تن گئی تھی۔ کسی بھی ہاسٹل میں۔ ویسے بھی آپ کب تک اس مجبوری کے زبردستی کے رشتے کو نبھائیں گے؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آ گئی۔ اپنے دماغ سے الٹے سیدھے فطور نکال کر باہر پھینک دو مسز شہریار۔ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر جانا تو دور کی بات، تم سانس تک نہیں لے سکتی ہو۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ شہریار کا سرد لہجہ اور شانوں پر سخت گرفت نے سویرا کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کو اپنی گرفت میں لیے بیڈ تک آیا، اسے آرام سے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایلو ویرا جیل کی ٹیوب نکال کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے کو اپنے بائیں ہاتھ سے نرم گرفت میں لے کر مرہم لگانے لگا۔ یہ کیسے ہوا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ صبح عروہ جی، سنو لڑکی، مجھے تم پر شدید غصہ ہے۔ وہ تمہیں باتیں سنا رہی تھی اور تم، اس نے غصے سے ہنکارا بھرا۔ تم اس کی باتیں سن رہی تھی؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ کیا تم اسے منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی؟ میرا نام نہیں لے سکتی تھی؟ کم آن، گرو اپ۔ وہ شیشی بند کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاتھ دھو کر واش روم سے واپس آیا، بیڈ پر لیٹ کر ہاتھ بڑھا کر سویرا کو اپنی گرفت میں لے کر اس نے لائٹ آف کی اور آنکھیں موند لی۔ سنیے، اندھیرے میں سویرا کی جھجکتی ہوئی آواز ابھری۔ کیا آپ کل واقعی منگنی کر رہے ہیں؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ہزاروں اندیشے تھے۔ یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، آنکھیں بند کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ اسے ٹوکتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔
اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. شکریہ.